तुम ही वो होगे जो ज़ैनब को सवार भी करोगे, तुम ही वो होगे जो ज़ैनब को वापस उतारोगे भी। आखिरी मजमे तक रो रहा है, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। लो तमाम के लिए आमादा हो जाओ। आओ इन्हीं ताबूत से पूछते हैं, 11 मुहर्रम को ज़ैनब बड़ी हज़रत से देख रही थी, ए शेरों तुम कहाँ थे? ज़ैनब के हाथ में से गर्दन बंधे हुए थे। लीजिए आपके सामने अब तबरुकात आने वाले हैं, दो रोज़ा खड़े हो जाए, इसलिए कि तबरुकात की ज़ियारत करनी है। उनके जनाजे, उनकी लाश है जिन्हें करबला में रुला रुला के शहीद किया गया, जिन्हें करबला में रुला रुला के शहीद किया गया। अरबाब ऐसा आपके सामने तबरुकात ज़ियारत के लिए आने वाले हैं। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला। हाँ, दो रोज़ा खड़े हो जाए, इसलिए कि उनके जनाजे आ रहे हैं जिनकी लाश करबला में वो कफन पड़ी रही, उनके ताबूत जिन्हें कफन देने वाले तो थे मगर मौका न दिया गया, जिनकी रोने वाली माएँ तो मौजूद थी मगर उन्हें रोने न दिया गया। आमादा हो जाए, आपके सामने अरबाब एज़ा ताबूत ज़ियारत के लिए लाए जा रहे हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, सबसे पहले ये जो ताबूत ज़ियारत के लिए लाए गए हैं, ये पता है किन के ताबूत हैं? ये उन मजलूमों के ताबूत हैं कि जिनकी लाश को कूफे की गलियों में फिराया गया। आज जब फातिहा हो रहा है तो उनका भी फातिहा कि जिसे मुस्लिम इब्न अकील कहते हैं, उसका भी फातिहा कि जो दो बच्चे बाबा के साथ गए थे, उनका भी फातिहा कि जिनके दो बेटे करबला में मुस्लिम के काम आए। अल्लाह अकबर। आज करबला वालों का फातिहा है, आज करबला वालों का पुरसा है, आज करबला वालों का मातम है। मुस्लिम इब्न अकील का ताबूत आ रहा है, मोहम्मद इब्न मुस्लिम का ताबूत है, इब्राहिम इब्न मुस्लिम का जनाजा है, अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम का ताबूत है, मोहम्मद इब्न मुस्लिम का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया गया। ये करबला के प्यासों का जनाजा है, ये करबला के मजलूमों का जनाजा है, ये हुसैन के नासिर मददगार का जनाजा है। सलाम है हमारा करबला के मजलूमों पर। आप अपने कंधों पर ताबूत ले करके करबला के मजलूमों को सलाम करते जाइए। एक करबला के मजलूमों तुम पे हमारा लाखों सलाम हो। कल लाशे करबला में बेगोरों का सर पड़े रहे, आज हम रोने के लिए आए हुए हैं। अल्लाह उन कांधों को सलामत रखे जो अपने कांधे पे ये ताबूत लेके गुजर रहे हैं। खुदाया तुम्हारे सरों पे तुम्हारे बुजुर्गों का साया सलामत रहे। पुरसा देते जाओ, मातम करो, सरो सोना पीटो। आज उनका फातिहा है। इंसाफ से बताइए, अब इस गोपालपुर की इस बस्ती में अगर किसी दूसरे कौम का कोई शख्स आ जाए और ये सारा एहतमाम देखे तो तुमसे पूछेगा क्या कर रहे हो, क्यों रो रहे हो, अरे ये जनाजा कैसा है? एक तो जनाजे एक साथ आवाज देंगे, हाँ हाँ, एक वक्त में 72 जनाजे थे, रोने वाले थे, रोने न दिया गया, तमाशे मार रहे थे। हाय लाशें में गोरे कफन पड़ी रही, उनका मातम किया जा रहा है, पुरसा दिया जा रहा है। लीजिए ये जनाजे आपके सामने से गुजर गए। ये मुस्लिम इब्न अकील के गोद के पाले हैं, खुद गरीब का जनाजा है। अब आपके सामने एक साथ 3 ताबूत आने वाले हैं। ये उनके ताबूत है कि जब करबला की खबर हजरत अकील को मिली थी तो हजरत अकील बहुत रोए थे और बोला कि बार अल्लाह मुझे वो बेटे अता कर जो करबला में हुसैन के काम आ जाए। लाओ जनाजा, लाओ ताबूत। इस ताबूत को देख करके उन्होंने वाले आप सुरखुर हो गए। आपके बेटों ने जान शहादत नोश किया। यकीन आपके माने हालों में भूखे प्यासे रहकर आका हुसैन के कदमों में अपनी जान कुर्बान कर दी। अब्दुल रहमान इब्न अकील, जाफर इब्न अकील, मोहम्मद बिन सईद बिन अकील के 3 जनाजे और ताबूत आ रहे हैं। यकीन सलाम हो आप पर। यकीन करबला की सरजमीन पर प्यासों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। लाश के टुकड़े किए गए जिनका फातिहा न हो सका। आज उन्हें सुनवा करबला के मजलूमों को रोने के लिए, करबला के मजलूमों का मातम करने के लिए, करबला के नाम हालत में रोने के लिए जमा हुए हैं। खालिक आपको कोई गम न दे सिवाय हम इमाम मजलूम करबला के। सोगवारान इमाम मजलूम करबला यकीन के नाम हालों के जनाजे हैं। आखिर में उसका जनाजा है, उसका नाम तारीख मोहम्मद बिन सईद बिन अकील बताया है। अल्लाह को सिर्फ दिल्ली की जंग नहीं थी मगर हाँ जब इमाम सज्जाद आए तो एक मंजर देखा था, पेशानी में हाथों के साथ तीर बेवसा। अल्लाह अकबर।
امام سرکار بہت روئے تھے. ہائے بنی اسد سے امام مظلوم نے کہا تھا وہ بنی اسد کے لوگوں ہماری لاش کو دفن کر دینا. ہائے اللہ اکبر. اس کے بعد عورتوں کو بلایا تھا, کہا تمہارے اگر مرد فوج کی گھر سے نہ آ سکے تو اپنے مردوں کو غیرت دلانا. اس کے بعد تو آپ بچوں کو بھیجو. بچے آئے تو آواز ہوا وہ بنی اسد کے بچوں اگر تمہارے ماں باپ فوج کی گھر سے نہ آ سکے تو تم کھولتے آنا, ہماری لاش میں خاک ڈال دینا. اللہ اکبر. ہمارا دلی نظر پر اس تاریخ کو پڑھا تو آج اتنے شغلات آ گئے. ایک غریب زہرا آپ کی غربت کو لاکھوں سلام ہو, ہم سلام کرنے کے لیے حاضر ہیں. لیجیے آپ کے سامنے عقیل کے نونہالوں کے تابوت آپ دیکھیں نا, آپ کے سامنے وہ 8 جنازے اور تابوت ہے. لیجیے اب اس کا تابوت آ رہا ہے, اس کا جنازہ آ رہا ہے. تابوت کو غور سے دیکھیے گا, غور سے تابوت کو دیکھیے گا. یہ حسن کی یتیم نشانی ہے. وہ حسن وہ آقا کے جسے زہر دیا گیا تھا تو جگر کے ٹکڑے ہوئے تھے, جس کے بیٹے کی لاش کے ٹکڑے کر دیے تھے. اللہ اکبر. کہ آپ کے سامنے عبداللہ ابن حسن, ابی بکر ابن حسن اور قاسم ابن حسن کے تابوت آنے والے ہیں. 2 بھائیوں کے ساتھ اس کا بھی جنازہ ہے جو نازک بدن تھا. اس کا بھی جنازہ ہے جسے حسین نے غریبان چاک کر دیا تاکہ فوج اشکیا کو رحم آ جائے, مگر جس کی زندگی میں لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے, جو بن کے قاسم گیا تھا مگر تقسیم ہو کے لوٹا تھا. اللہ اکبر. آپ کے سامنے اس کا جنازہ آ رہا ہے. جب یہ جنازہ خیمے کے در پہ پہنچا تھا, میری پردگار بہنیں پہلے زیارت کر رہی ہیں. اس کے بعد تابوت آپ کے پاس آ رہا ہے. جب یہ جنازہ حسین بیٹھی میں لے کر کے قاسم کی لاش پر پہنچے تھے تو ماں دوڑی ہوئی آئی تھی, سنا ہے قاسم آ گیا, سنا ہے قاسم آ گیا, سنا ہے قاسم آ گیا. جب گٹھی دیکھی تو گٹھی کو بولا تھا, بولنے کے بعد کچھ تلاش کرنے لگی تھی. بیویوں نے پوچھا تو بیوی کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ بیٹے جب مقتل فتح کر کے آتے ہیں تو ماں پریشانی کا پیسہ لیتی ہے. میں اپنے بیٹے کا سر ڈھونڈ رہی ہوں, وہ لال کا سر کہاں ہے؟ اللہ اکبر. وہ قاسم ابن حسن کا تابوت بلا رہا ہے. سلام کرو, اے یتیم حسن تم پہ ہمارا سلام ہو, اے یتیمان حسن تم پہ ہمارا سلام ہو. حسن کی جان قاسم کا جنازہ, ابی بکر ابن حسن کا جنازہ, عبداللہ ابن حسن کا جنازہ آ رہا ہے. سلام ہے ہمارا کربلا کے روزگار پر. جنہیں قسم نہ ملا تو خدا اپنے دوست پر لگے بیمار ہو کر کے آئی. اے کربلا کے نام ہے تم پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو. یہ قسم لیا گیا. اللہ اکبر. آپ کے سامنے یہ تابوت گزر رہے ہیں. سلام ہمارا کربلا دوسرے روزگار پر کہ جہاں لاشیں میں گوروں کا بنتر رہی, آل محمد کو رہتا ہوا سرزمین کربلا سے گزار دیا گیا. سجاد خون کے آنسو روتے ہوئے گزر گئے. کیونکہ اماں بھائیوں کے لاشیں بے کفن پڑے گی, بابا کا لاشا بے کفن پڑا ہوا ہے. اس کلیجے کا زخم لے کے یہ سوگوار حاضر ہے. مولا ہماری سزا کو قبول کر لینا, اس اہتمام کو قبول کر لینا. قاسم ابن حسن کا تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے. ماتم کرو, سر و سینہ پیٹے, پرسہ پیش کرے. خدا آپ کو کوئی موت نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کا. ارباب رضا قاسم کا تابوت ہے. شہزادہ قاسم آقا حسن کی جان بہت بے چین تھے میدان مقتل میں جانے کے لیے. حسین آقا نے پوچھا تھا قاسم تمہارے نزدیک شہادت کا شہر سے زیادہ شیریں ہے. اللہ اکبر. وہ قاسم جسے وہ لباس حسین علیہ السلام نے پہنائے تھے, اللہ اس کا جنازہ جس کے لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے آپ کے درمیان سے گزرے. اب آپ میری طرف دیکھیں, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. اتنے تابوت گزر گئے, میں نے آپ سے کہا کہ آپ ایسے فرصت دیجیے جو فرصت دینے کا حق ہے, نہیں کہا نا. اب جو 2 تابوت آ رہے ہیں ان کے لیے ہاتھ جوڑتا ہوں, گزارش کرتا ہوں ان کا ماتم ایسے کرنا جو ماتم بھرنے کا حق ہے. اس لیے کہ سب کی ماں نے بڑھ کے اپنے بچوں کو سر کے دامن میں لے لیا تھا, مگر ان بچوں کو سب لینے کے لیے کوئی آگے نہ بڑھا تھا. تو شام کی عورتوں نے کہا تھا لگتا ہے ان بیچاروں کی ماں مر گئی ہوئی. آواز دیا تھا ایسا نہ کہو ان کی ماں زندہ ہے, سلامت ہے. وہ جو بھائی کو اپنے آغوش میں سر لیے بیٹھ ہوئے یہ ان بچوں کی ماں ہے جو اپنی ماں جائے حسین کا ماتم کر رہی ہے. سمجھ گئے نا. اور محمد کے تابوت آنے والے پہل جائے, تابوت ابھی نہیں آئے گا, اس لیے کہ ان بچوں کا حق ہے کہ نہیں رویا جائے. ان بچوں کا حق ہے نہیں رویا جائے. میں محرم کی شب ہے حسینی کے خیمے میں گئے, میں نے بہت کوتاہی کی, مصائب آج نہیں پڑھے, میں نے صرف احساس بتایا, مگر ان کے تابوت پہ میں آپ کے خدمت میں آخری مشورے کی گزارش کر رہا ہوں. انہیں ایسے ہونا
یہ پہ رونے کا حق ہے، اس لیے کہ ماں ان کو رونا سکتی. کیسی ماں ہے؟ کائنات نے نہ ایسی ماں دیکھی نہ ایسی بہن دیکھی ہے. بہن حسین کی ہے اور محمد کی ماں ہے. عزیزوں، تاریخ کہتی ہے 9 محرم کی شب حسین کے خیمے میں گئے، دیکھا لیلا اپنے اکبر سے کہتی ہے اکبر صبح مارے جاؤ گے، اکبر جان قربان کر دینا. فروا قاسم کو تسلی دے رہی ہے. رباب جھولا جھولا کے اصغر سے کہتی ہے لال صبح جام شہادت کبھی نوش کرنی. ایک بیوی اپنے بچے کو آمادہ کر رہی تھی کہ خیمے میں آقا کی نظر پڑی تو کیا دیکھا؟ 2 بچے زانو عدد پہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں. ماں کہتی اکبر سے پہلے جان قربان کر دینا، قاسم سے پہلے جام شہادت نوش کر دینا. اللہ اکبر، ایسی ماں کسی نے نہیں دیکھی. جی اماں، جی اماں. صبح ہوئی، بہن بھائی کے ساتھ ہے، حسین جنازے اٹھا کے لا رہے ہیں. زینب سہارا دے رہی ہے کہ اچانک بیوی نے ڈر پہ 2 بچوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا. نظر پڑی، آواز جی آن محمد تم ابھی زندہ ہو؟ آن محمد تم ابھی زندہ ہو؟ بچوں نے ہاتھ جوڑے، اماں کیا کرو؟ مامو جان کے پاس سے دم آ گیا. مامو جان اجازت نہیں دیتی، دونوں کے بازوؤں کو پکڑا لے کے بھائی کے پاس آیا. بھیا انہیں اجازت دے دو. حسین کہتے بہن کیسے اجازت دے دو؟ ایسی بہن دیکھیے کتنا ادا کرتا ہوں آپ کے حوالے تابوت کی زیارت کرنے کے لیے آپ کھڑے. تو بھیا انہیں نہیں دو گے اجازت؟ تو بہن کیسے دے دوں اجازت؟ تو بھیا ایک بات بتاؤ. کل اگر اماں نے پوچھ لیا زینب یہ بتاؤ کہ جو حسین پیارا تھا یا بیٹے؟ بھیا میں کیا جواب سمجھوں؟ بھیا زینب اس سے فر ہونا چاہتی، اللہ جانے کیسے اجازت دلائی. بھائی نے اجازت دے دی. گھوڑے پہ سوار کرنا چاہتے تو بھیا چند لمحوں کے لیے ٹھہر جاؤ. اور محمد ادھر آؤ. مالک کے خیمے کے قصے میں گئی، دونوں بچے بیٹھ گئے. اور محمد تم کون ہو؟ اماں کا بیٹا تھی جعفر تیار کے ہوتے ہوتے شجاعت تمہاری رگوں میں. یہ محمد ماں کو سرخور کر دینا. اور محمد میدان مقتل میں جانا تو عباس سے جنگ لڑنا. جی اماں. یہ کہتی جا رہی ادا کر رہی ہے. بچے کہتے جی اماں، جی اماں. میری طرف توجہ رہے. اگر ہم نہیں ادا کرتا ہے بیوی کے بچوں کے تعلق آنے والے ہیں. اور محمد سنو دلیری کی جنگ لڑنے. جی اماں، جی اماں. بچے جانے لگے. ماں نے بات اور کہی اور محمد خبردار، مجھے یقین ہے اتنی دور چلے جانا، اتنی دور چلے جانا کہ میرا بھیا اگر جنازے اٹھانے کے لیے جائے تو میں منع کر دوں. رونے والے دیکھا کہ ویسے میں مجھے پتا ہے کہ بھائی صبح سے جنازے اٹھا رہا ہے، بچوں کو جنازے اٹھا کے لائے گا تو پیاس کی حدت اور بڑھ جائے گی. اور محمد اتنے دور چلے جانا، اتنے دور چلے جانا کہ بھیا جنازہ اٹھانے جائے تو منع کر دوں. جی اماں. چھوٹے بھائی اور محمد دونوں کو رخصت کیا. بچے گھوڑے پر سوار ہوئے. ایک کو غازی نے سوار کیا، ایک کو آپ کا حسین. اب جو بچے چلنے لگے تو حسین پیچھے پیچھے. نہ بھیا پیچھے پیچھے نہ جاؤ. زینب کہتی بھیا بتاؤ تو میرے بچے جنگ کیسے لڑ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. سمجھ گیا. بچے میدان مقتل میں گئے. حسین اور محمد کی جنگ بتانا شروع کرتے. ماں بیٹھی ہے ساری بتا رہا. بچے میدان مقتل میں 3 روز کے بھوکے اور پیاسے. زینب الحمدللہ، زینب ماشاء اللہ. کیا ہوا کہ یہ قلب لشکر کو دور کر گئے. میں منا میں سر کر گئے. بچے بہت دور چلے گئے. بھیا الحمدللہ. حسین بتا رہے ماشاء اللہ بہن سے شکر میں سب رکھتی ہے. میرے بچوں ماں کو سرپرو کر دینا، میرے بچوں ماں کو سرپرو کر دینا. بچے جنگ لڑ رہے ہیں، بچے جنگ لڑ رہے ہیں. ماں بیٹھی ہوئی ہے، بچے جنگ لڑ رہے ہیں. آقا حسین بتا رہے ہیں کہ پڑتا مولا نے آواز دیا زینب تیرے بچے جنگ کے اصول توڑ رہے ہیں. زینب تیرے بچے جنگ کے اصول توڑ رہے ہیں. زینب نے بڑے غور سے بھائی کی طرف دیکھا. بھیا یا عباس کے شاگرد ہے جنگ کے اصول کیسے توڑیں گے؟ بہن تیرے بچے جنگ کے اصول توڑ رہے ہیں. بھیا عباس کے شاگرد ہے جنگ کے اصول کیسے توڑیں گے؟ بھیا ہوا کیا؟ ارے بہن تیرے بچے میرے برات میں پہنچ گئے ہیں. ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا. اللہ اکبر جناب کے شاہی تک پہنچ گئے. بھیا ہوا کیا ہے؟ ارے زینب جب بھی ان کی نظر پانی پہ پڑتی ہے تو یہ دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتے ہیں. کبھی کوئی نہیں چھپ کے حملہ نہ کر دے. سارے دن بچوں نے زبان محمد سے کہلا دیا اماں گواہ
مناظر میں جب حسین آئے بیچ میں مسلح پہلی طرف اور کا جنازہ بھائی طرف اور کا جنازہ اللہ اکبر انصاف سے بتانا زینب یہاں بھی اور محمد کو نہیں ہوئی زینب شام میں بھی نہیں ہوئی سرایا وہاں بھی نہیں ہوئی زینب ہے تو مانا لوٹ کے جب مدینے آئی ایک مرتبہ نانا کی تربت پہ جا کے سلام لیا اب تو لوٹ کے گھر آئی تو آ کے گھر پہ بیٹھ گئی اب تم نہ آؤ یہ بیوی تم کون رہی ہو ایک مرتبہ بقی کے رخ کر کے آواز دی اماں یہ تیری بیٹی زینب ہے شوہر کو نہ پہچان سکا اللہ اکبر اب تو زینب گھر میں داخل ہوئی تو چھوٹے چھوٹے مسلمے بیٹھے ماں طرف گئی کربلا کا رخ کیا آواز دیا اے محمد ماں تمہیں یاد کر رہی ہے آج کربلا کے بعد پہلی بار ماں نے بچوں کو یاد کیا عجب نبی صاحب کے سائن سے آواز آئی ہے اماں بچوں سے راضی تو ہو ناگاہ ماں کی آواز آئی ہوگی اے محمد یہ ماں زندہ رہ کے کیا کرے گی ہار بات ایسا آپ کے سامنے شہزادے محمد کو تابوت گزر رہے ہیں خدا آپ کو کوئی غم نہ دو سوائے غم امام مظلوم کربلا کے محمد آپ کے ہمارا لاکھوں سلام ہو محمد کے تابوت آپ کے نظروں کے سامنے سے گزر رہے ہیں سب سینا پیٹے ماتم کرے پرسا پیش کرے اے محمد ماں یاد کر رہی ہے بچے نے آواز دی ہوگی اماں کربلا کے بعد ہم انکار کرتے رہے کہ آپ بتائیں گی اے میرے بچوں میں تمہارے بعد زندہ رہ کے کیا کروں گی لیجیے اور محمد کے تابوت گزر گئے اب قیامت برپا ہے شاید آواز آ رہی ہوگی مجھے کوئی ام البنین کہہ کے نہ بلائے مجھے کوئی ام البنین کہہ کے نہ بلائے بی بی کیوں کہ میرے سارے بچے کربلا میں مارے گئے میرے سارے بچے کربلا میں مارے گئے میں اس موقع پر ایک بات کہا کرتا ہوں تمام حساس غیرتدار سلوانوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اے سلوان امام مظلوم کربلا رہے جو ہم کے ہمارا سامنے اور یہ غم بھولے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے کائنات میں ام البنین جیسی بیوی نہیں دیکھی جو بنت رسول کی دہلیز کی جب آئی گھر کو بوسا لیا سامنے بچے تھے آقا حسن آقا حسین زینب شہزادی ام کلثوم بچوں کی طرف دیکھے کہ بچوں میں سے نہیں آئی ہوں میرے بچوں میں اس گھر کی قمیض بن کر کے آئی ہوں قیامت ہے کیسے ہو رہا ہوں ایسی تربیت دیا کہ بچوں سے یہ کہا کہ بچوں زینب بہن نہیں شہزادی عباس حسین آقا نہیں ہے بھائی نہیں آقا یہ تربیت بھی ہے جب یہ بچے مدینے سے چلنے لگے پھر بچوں کو لے کے رسول پہ آئے دائنا ہاتھ پہ پڑھ کے رکھو بایاں ہاتھ ساتھ پہ اگر حسین کی نسب میں کوئی کمی رہی تھی کہ یہ معاف نہیں کریں تاریخ کہتی کہ واقع کربلا کے بعد جب یہ رکا ہوا قافلہ مدینے آیا تو بشیر نے آواز دی مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا حسین مارے گئے کہ جیسے مدینے کی فضا بڑے دیوار سے آواز ٹکرائی بی بی میں تاب ضبط نہ رہی کمر پکڑا عصا کا سہارا لیا فضل کی انگلی پکڑی باہر آئی بشیر کی طرف دیکھا بشیر کیا اعلان کر رہا کبھی بھی حسین مارے گئے کون حسین کائنات میں تو ایک ہی حسین ہے کبھی بھی وہی حسین مارا گیا کیسے کیسے ہو سکتا حسین مارا تھا کیوں کہ تمہیں پتہ نہیں میرے بچے ساتھ گئے تھے کبھی بھی مارے گئے کرنے کے بعد خبر صحیح نہیں کس نے بتایا کہ بیرون مدینہ ایک قافلہ پھیلا ہوا ہے بی بی بیرون مدینہ ایک قافلہ پھیلا ہوا ہے اس میں سجاد علی ادھر حسین آئے وہ کہتے جا کے شہادت حسین کے سنانے مدینہ والوں کو سناتے بی بی انہی نے بتایا کچھ بولی نہیں نجب کو رخ کیا آواز جو سنا بھی کچھ آپ نے حسین مارے گئے لگتا ہے بچوں نے وفا رکھی اللہ اکبر بشیر کی تقریبی کون ہو تم کسی نے کہا یہ مادر عباس ہے قدموں پر سمجھ لگی ایسا نہ کہو تمہارے بچوں پر شجاعت ناز کرتی ہے تو تمہارے بچوں پہ ختم ہے بس پتا حسین مارے گئے کہاں تو یہ بتاؤ پہلے حسین مارے گئے یا پہلے میرے بچے مارے گئے کبھی بھی دیکھا ہے کوئی ایسی معصومہ اور کبھی بھی پہلے تیرے بچے مارے گئے تو سچ بتاتا
پہلے میرے بچے مارے گئے، ماں روئی نہیں، ماں کے چہرے پہ سکون کے آثار نمایاں ہوئے کہ میرے بچوں کی شہادت بیان کر سکتا ہے، شجاعت بیان کر سکتا ہے، واقعہ بیان کر سکتا ہے۔ اچھا یہ بتا عباس کہاں تھا؟ عباس کہاں تھا؟ کبھی بھی عباس بچے بہت پیاسے تھے، جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی، فرات کو پانی لینے کے لیے گئے۔ اچھا تو پانی پہنچایا، انہیں بیوی پانی نہیں پہنچا سکا، عباس پانی نہیں پہنچا سکا کہ نہیں بیوی کا کیوں کہ اس کے بازو پر گئے، اس کے بازو پر گئے، ماں کو رونا چاہیے تھا، تڑپنا چاہیے تھا، ماں کو روئی نہیں، کا بازو پر گئے تھے کا سکینہ نے مشقی تھی، الحمد للہ تھا، خراب کو دیا تھا، بچے انتظار کر رہے تھے کہ بتا پانی پہنچایا یا نہیں پہنچایا، کبھی نہیں بتایا نا بازو پر گئے کا پانی پہنچایا یا نہیں پہنچایا، کبھی بھی آنکھوں میں تیر میں گیا کا پانی پہنچایا یا نہیں پہنچایا، کبھی بھی وہ تیر نکال رہا تھا کہ سر پہ گرز لگ گئی، یہ بتا پانی پہنچایا یا نہیں پہنچایا، کبھی بھی جب گرز لگ گئی تو یہ واپس لوٹ آیا فرات کے ساحل پر، بھی پانی نہ پہنچا سکا، حسین عالم اور مشق لے کر کے چلے آئے تھے، بتا عباس کی کیفیت کیا تھی، آواز یہ بی بی حسین آئے اور آنے کے بعد سامنے پہ عباس کا سر رکھا، خون صاف کیا، آواز دیا عباس، آنکھیں کھولے میرے شیر، عباس نے آنکھیں کھولے، سننا قیامت ہے، ایک مکہ آواز دیا، حسین نے آواز دی عباس بچپن سے تو نے ہمیشہ مجھے بھائی نہیں کہا، آقا کہہ کے بلایا ہے، ایک مرتبہ بھائی کہہ کے بلا، عجب میں ماں نے پوچھا یہ بتا بھائی کہا یا نہیں کہا، کبھی بھی جب بھی بھائی کہنا چاہتا تھا کہ ملک مدینے کا رخ کرتا تھا اور یہی کہتا تھا اماں ناراض ہو جائے گی، اماں ناراض ہو جائے گی، میں تمہیں سننا تھا بی بی کچھ بولی نہیں، آسا کا سہارا ملا، بقی میں آئی، بنت رسول کی قربت کے پارٹی بیٹھ گئی، اے بی بی میرے بچوں سے راضی تو ہو، ماں باپ اپنے زہرا سے آواز آئی ہوگی، اے امی بنی جو میں نے دیکھا تو تم نے نہیں دیکھا، اے امی بنی بھائیوں کو اجازت دلواتے راضی کو دیکھا، حسین مشق عالم لے کے خیمے میں آ گئے تھے، مگر میں بڑی دیر تک بچوں کے لیے بیٹھی رہی، ہم بنے جنہوں نے حالت کو تعبیر آ رہے ہیں، ماں غربت کے نشان بناتی تھی، آواز دیتی تھی، اے عبداللہ میں تجھے نہ رہوں گی، اے اماں میں تجھے نہ رہوں گی، اے محمد میں تجھے نہ رہوں گی، اے جعفر میں تجھے نہ رہوں گی، اے عباس میں تجھے نہ رہوں گی، اس لیے کہ تمہاری ماں زندہ ہے، میں حسین کو رہوں گی۔ بطول نے سکینہ پیس کے حسین کا پالا لیجیے آپ کے سامنے ام البنین کے نونہال کے تابوت گزر رہے ہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے، یہ ام البنین کے نونہالوں کے تابوت آ رہے ہیں، سلام ہمارا شہزادے ام البنین پر کہ جن کے بیٹے کربلا میں کام آئے، جامع شہادت نوش کیا، آہستہ آہستہ تابوت لے کے گزرنا، یہ عباس کے بھائیوں کے تابوت ہیں کہ جن کے لاش کو ٹکڑے کر دیے ہوئے تھے، یہ ان کے جنازے ہیں جو کربلا میں بے کفن پڑے تھے، یہ ان کے جنازے ہیں جن کی لاش کو بھوک کتابوں سے روندا گیا، یہ ان کے جنازے ہیں کہ جنہیں حسین اپنے ہاتھوں میں لے کے آئے، سلام ہے اللہ اکبر۔ آج گوپال پور آج 12 محرم فاتح کے دن پہ اتنے عزادار کام دینے کے لیے آئے ہیں، مگر اللہ سجاد کو 12 محرم کو ہتھیلیاں بیڑیاں ناشیاں کر کے اسے بازاروں سے گزارا جا رہا تھا، جن کے اپنوں کے جنازے سرزمین کربلا میں گورے کفن پڑے رہے، آپ نے ماتم کر دیا، آپ نے پرسہ پیش کر دیا، آپ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کے، ماننے والوں یہ تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہے ہیں اور اب تابوت نہیں آئے گا، اب تابوت نہیں آئے گا، آپ پیچھے سوال کریں گے تابوت کیوں نہیں آئے گا، انصاف سے بتائیے جنازہ خیمے پہ گیا تھا، جنازہ خیمے پہ گیا تھا، اگر جنازہ گیا ہوتا تو ہم جنازہ نہیں آتے، علم گیا تھا علم آئے گا، علم گیا تھا علم آئے گا، آج 1400 سال کے بعد جب ہمارے درمیان علم آتا ہے تو ہم کیسے تڑپ جاتے ہیں، کل چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے سوکھے مچھلی سے بچے اثر عاشور چلے جیسے لگا ہوئے، آج اتنا بڑا اتنا تیز گرمی ہے،
دور دراز سے زائرین مومنین آئے ہوئے ہیں، شاید یہاں کے مومنین، یہاں کے جوانوں، اللہ انہیں توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ کیسا عظیم اہتمام انہوں نے کیا ہوا ہے۔ جیسے آپ کے ڈاکٹروں میں اس حساب میں آپ داخل ہوتے ہیں، سب سے پہلے سروس کا اہتمام کیا گیا ہے تاکہ آنے والا کوئی ظاہر پیاسا نہ رہ جائے، آنے والا کوئی ظاہر پیاسا نہ رہ جائے، آنے والا کوئی ظاہر پیاسا نہ رہ جائے۔ سو گواہوں، آپ کو ظاہروں کے لیے اتنا اہتمام کیا ہے، کل پیاسے بچے علم کا انتظار کر رہے تھے، کل پیاسے بچے غازی کا انتظار کر رہے تھے۔ سکینہ کہتی تھی بچوں گھبراؤ نہیں، میرا چچا بہت بہادر ہے، وہ علم جا رہا ہے، وہ علم جا رہا ہے، وہ علم جا رہا ہے۔ بچوں پانی آئے گا، پانی سب کو مل جائے گا، مگر جیسے خالی علم کو دیکھا، سکینہ نے سر جھکا لیا، زینب نے بیویوں کو جمع کیا، اے بیویوں معاف کر دینا، میں پردے کی ضمانت واپس لے رہی ہوں، میرا شیر مارا گیا۔ ہم مسائل سنتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں، ہم مسائل سنتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں۔ انہیں جلوسوں سے علماء اور ذاکرین سے مسائل سنیں اور تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ غازی کا علم آنے والا، دعا کرو پروردگار تمہیں کربلا جانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تم کربلا زیارت کے لیے جاؤ۔ عزیزوں، ایک زائروں کا قافلہ کربلا کے سرزمین پہ پہنچا، خوش نصیب زائروں کا قافلہ تھا، اس میں چند افراد قافلے کے، ان کو یہ بتایا گیا کہ خوش نصیب ہو تمہیں سرداب میں جانے کی اجازت مل گئی ہے، غازی کی اصل تربت کو جاؤ گے۔ ان کی خوشی کا ٹھکانا نہ تھا، زاروں قطار ہوتے جاتے تھے، مولا غازی کی تربت میں جانے کی توفیق ملی۔ ہوٹل سے مقابلہ نکلا، چند افراد سے مشتمل تھا، اس میں ایک بڑا حساس ظاہر تھا جس نے مجلسیں سنی تھی، جو جلوسوں میں شرکت کرتا تھا، جو شبیداریوں میں جاتا تھا۔ اللہ جانے اس نے کیسے طرف سے دعا کی تھی۔ وہ فوراً گیا، جانے کے بعد اس میں سے پانی کی بوتل اپنے ساتھ رکھ لی۔ جیسے سردار میں پہنچا، پانی سر پٹک رہا تھا، غازی کی تربت کا طواف کر رہا تھا، اس نے پانی لیا، زائروں کے سارے قافلے نے دیکھا کہ یہ پانی اپنے ساتھ رکھ رہا ہے، سب کی نظر میں آ گیا۔ سارے زائر لوٹ کے آئے، زاروں قطار رو رہے تھے، ایک شور لوگوں کے بیچ میں پہنچا، یہ زائر جو نیچے گیا تھا سردار میں، وہ اپنے ساتھ پانی لے کر کے آیا۔ بس کیا تھا، زائرین کی قطار لگ گئی، اس کے پاس جاتے بھائی تھوڑا سا پانی دے دو، وہ کہتا میں پانی نہیں دوں گا، تو کہتے پانی دے دو، وہ روتا جاتا کہتا پانی نہیں دوں گا، کہتے پانی دے دو، وہ کہتا پانی نہیں دوں گا۔ لوگ کہتے بھائی پانی دے دو، تھوڑا سا پانی دے دو، کہتا پانی نہیں دوں گا۔ یہ پوچھو گے نہیں کہ کیوں نہیں دوں گا، لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں دوں گا، یہی بتا دو۔ وہ کہتا یہ پانی میں لے کر کے شام جاؤں گا، یہ پانی لے کر کے میں شام جاؤں گا، حسین آقا کی بیٹی کی تربت پہ، اور جا کے کہوں گا عباس نے پانی دلوایا ہے، غازی نے پانی دلوایا ہے، عباس نے پانی دلوایا ہے۔ اللہ 1400 سال کے بعد ہم جب کربلا سنتے ہیں تو ہماری غیرتوں کا یہ عالم ہوتا ہے، سوچو عباس پہ کیا گزر گئی ہوگی۔ سلام ہمارا غازی کا، سلام ہمارا ام البنین کے شہزادے پر۔ اللہ اکبر۔ بس ایک منظر ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے عالم مبارک آئے گا، آپ زیارت کرنا، آپ ماتم کرنا۔ جب 2 محرم کو قافلہ سرزمین کربلا پہ پہنچا، جوانوں تمہاری غیرت کو ٹھیس لگی تو مجھے معاف کرنا، میری طرف دیکھنا۔ جیسے پہلے خیمہ لگنے لگے تو غازی اپنے ہاتھوں سے خیمہ نصب کر رہا تھا۔ اکبر کے نام سے زمین خریدی گئی تھی، ساحل کے فرات کے خیمہ نصب ہو رہا تھا کہ سارے بنی ہاشم کے جوان قریب آ گئے۔ آگے کہتے چچا جان یہ جگہ کتنی اچھی ہے، ٹھنڈی ہوائیں خیموں کا جائیں گی تو بچوں کو راحت ملے گی۔ قاسم آگے بڑھے، امو جان کتنی اچھی جگہ ہے، پانی سرد ہوا یہاں آئے گی، بچوں کو کتنا آرام ملے گا، تیز دھوپ ہے، صحرا کا عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ غازی خوش ہوتا تھا، خیمے لگا رہا تھا کہ مطلب کسی بچے نے کہا غازی کہیں ایسا تو نہیں کہ خیمے یہاں سے ہٹ جائے۔ عباس نے اس کی طرف دیکھا، آواز جب عباس کی موجودگی میں کون خیمے ہٹوا سکتا ہے کہ 3 محرم کو میرے ساتھ آیا، اس نے کہا خیمے ہٹا لیے جائیں۔ عباس نے تلوار نکالی، قیامت آ گئی۔ حسین نے دیکھا شیر بپر گیا ہے، زینب کے پاس ہے، اے زینب عباس بپر گیا ہے، آج شالا شراب کے شاہی کے رات پہ تلوار باہر نکال لیے۔ اتنا سننا تھا، بی بی نے کہا کیا تھا کہ بھیا اتنا کہہ دو زینب یاد کر رہی ہے۔ جیسے ہی غازی نے آقا کو آتے ہوئے دیکھا، جملہ سننے کا ایک مرتبہ نظر پڑی، آقا کو آتے ہوئے دیکھا، سمجھ گیا عباس آقا کے خیمے ہٹانے ہیں، رونے لگا جب غازی تو ایک جملہ کہا والا نے عباس کیا ترائی بہت پسند ہے، عباس کا ترائی بہت پسند ہے، یہ شیر ترائی پڑے گا
बाजू कट गए, बच्चों ने बहुत याद किया। एक गाजी बाजू कट गए, बच्चों ने बहुत याद किया। एक गाजी ज़ैनब ने बहुत याद किया। आज 1400 साल के बाद जब हमारे बीच में अलम मुबारक दिखता है, देखो ना इमाम अब्बास के जमाने में अलम मुबारक का कैसा इत्तेमाम किया है। शायद उनके कलेजे पे ये जख्म होगा। अब्बास की तुरबत इतनी छोटी थी कि बहन रो रही थी, भाई की तुरबत इतनी छोटी है। हमें माथा में करके आए थे, ये कमर बुल हाशिम का अल्लाह राजी का ताबूत सरे सीना पीटो मातम करे। ए अब्बास, जब भी घोड़े से कोई जमीन पे आता है बाजुओं का सहारा ले लिया करता है, मगर सुना है आपके बाजू में थे। सलाम हमारा बाजू, सलाम हमारा अब्बास पर, सलाम गाजी सरकार वफा पर। हारों ने गानों अब्बास गाजी का गाने मुबारक आपके दरमियान से गुजर रहा है। सर सीना पीटे मातम है। ए गाजी, जब खैमों में आग लगी थी तो बच्चे फराग का रास्ता पूछ रहे थे। ए गाजी, जब ज़ैनब के सर से चादर छीनी जा रही थी तो ताना दिया जा रहा था, कहाँ है अब्बास, बुलाओ। ए गाजी, जब हाथ बन रहे थे तो बहनें बहुत याद कर रही थी। ए गाजी, जिंदान शाम में सकीना रो रही है, आवाज दे चचा से कह दो सकीना बात कर रही है। अल्लाह अकबर। अब्बास गाजी का नाम मुबारक, आगे आगे अल्लाह मुबारक है, पीछे पीछे गाजी का ताबूत है। आज इस साहिसा लेके गुजरो, इसलिए कि शेर के लाश के टुकड़े कर दिए गए थे। हाय सज्जाद गरीब ने बड़ी मजबूरी में ताबूत जनाजा उठाया था। आज 1400 साल के बाद हम अपने कांधों पर ताबूत उठा करके ज़ैनब के माजार का मातम कर रहे हैं। एक ज़ैनब के भाई, एक शेर जैसे भाई, आप पे हमारा लाखों सलाम हो। अल्लाह ऐसा राजी सरकार वफा बाबुल हवाइश का नाम मुबारक और ताबूत की आप ज़ियारत कर रहे हैं। सर सीना पीटे मातम है, दुआ करिए। ताबूत मेरी तरफ देखे, पीछे के मामले ज़ियारत कर रहे हैं, दुआ कीजिए। परवरदिगार आलम आप सबको करबला जाने की तौफीक इनायत फरमाए। यही मौका दुआ करें, करबला जाइए, ज़ियारत करने जाइए। इंशाअल्लाह आप जाएंगे तो जाके मातम करेंगे। गाजी की तुरबत पे जाना जब ज़ियारत के लिए, मैं अक्सर कहता हूँ खबरदार कोई गाजी की जरी को पकड़ के ये ना कह दो क्या करके अब्बास कितना बताओ सकीना के तमाशे दिखते थे। अल्लाह अकबर, ज़ैनब की चादर कैसे छीनेंगे, शायद बर्दाश्त न कर सके गाजी। तो रवाना करबला जाने की तरफ होती है। ऐसे जुलूसों में ज़ाहिर शिरकत किया करता था, उसकी ख्वाहिश थी कि वो करबला ज़ियारत के लिए जाए। बहुत से ऐसे मामूनी हैं जिन्होंने तरफ के दुआ की है। एक बीवी थी जो मस्जिद में शरीफ हुआ करती थी, उसने भी दुआ की परवरदिगार मुझे करबला जाने की तौफीक इनायत फरमाए। उसके पास खुद कायनात उसकी छोटी बेटी थी, वो बेटी दोनों आंखों से महरूम थी, उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी, बहुत जाना चाहती थी बना। अपने शौहर के पास हर साल जाके कहती मुझे अरबई में जाने की इजाजत दे दो, चेलों करने चले जाऊँ। शौहर कहता था बेटी महरूम है, आंखों में रोशनी नहीं है, कैसे जाओगे। एक साल अपने शौहर के पास आई, आगे कहते मुझे जाने की इजाजत दे दो। उसने कहा ठीक है जाओ। पता है माँ है ना, उसने कहा मेरे वाली अगर इजाजत है बेटी को साथ लेती जाऊँ, कभी बेटी के बगैर मैं रह नहीं पाऊंगा, मैं बेटी को नहीं जाने दूंगा, तुम जाओ जाओ करके चली जाओ। बेटी मैं बेटी को लेके जाना चाहती हूँ। वो रोके के मुझे तो पता है इसकी आंखों में रोशनी नहीं, कितना मजमा जाहिरीन का होता है। खुदा ने करेगा बच्चे की छड़े तो मैं बाप मर जाऊंगा, जिंदा नहीं रहूंगा, बेटी को लेके न जाऊंगा। बीवी ने बहुत मिन्नतें की, आखिरकार उसने इजाजत दे दी। चलते चलते रुखसत करते करते उसने कहा खबरदार बेटी से होशियार रहना। माले की बेटी को अपने साथ आई, करबला पहुंची, नजफ में उतरी, मशी करने लगी। सफर करते करते जैसे करबला के करीब पहुंची, हरम के करीब पहुंचना चाहती थी, एक मातमी दस्ता आया बड़ी तेजी के साथ मातम करते हुए। ये बच्ची के साथ लिए रो रही थी, एक मतलब दस्ते के बीच में आई, बच्ची का हाथ माँ से छूट गया। जैसे माँ का हाथ छूटा माँ तड़प गई। अब जो उसने पलट के देखा तो सामने गाजी के रोजों की गुम्बद नजर आई। रोटी कहती शौहर मना कर रहा था, मैं लेके आ गई। शौहर मना कर रहा था, मैं लेके आ गई। शौहर मना कर रहा था, मैं लेकर के आ गई। इतने बड़े मजमे में बेटी को ढूंढे तो कैसे ढूंढे, मैं जाऊंगी कैसे, ये सोची रही थी। और ये कह ही रही थी कि पीछे से आवाज आई अम्मा अम्मा। अब जो पलट करके उसने देखा तो तरफ के मुझे तो आंखों में रोशनी कैसे आ गई। अजब में कानों में आवाज आई है अब्बास गाजी की, अरे तो जाहिर बन करके ज़ाहिरा आई थी ना, मैंने बेटी वापस नहीं की है, रोशनी भी वापस कर दी। जाके अपने शौहर से कह देना गाजी की अता थी, गाजी ने दे दिया, मेरा आका हुसैन की ज़ियारत के लिए आई।
رونے والوں خدا تمہیں کوئی غم نہ دے، غازی تم سے باخبر ہے، فاطمہ نے اس غازی کا تابوت اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور ماتم کیا ہے۔ لیجیے اب اس کے بعد جوانوں آپ آ گیا، اس لیے کہ وہ جنازہ آ جسے حسین نے اکیلے اٹھایا۔ وہ تابوت آ رہا ہے، وہ تابوت آ رہا ہے، وہ تابوت آ رہا ہے کہ جس کا سرما کو نیزہ پہ تھا تو شام کی عورتوں کو تو نے کہا کہ جوان کو مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی، اس کا جنازہ آ رہا ہے جسے بے باپ نے اکیلے جس کی میت کا جنازہ اٹھایا۔ نہیں، ابھی تک آپ نے وہ حق نہیں ادا کیا جو ادا کیا جاتا ہے، جو ہر سال آپ ادا کرتے ہیں وہ حق نہیں ادا کیا۔ میں آپ سے بات کہتا ہوں جوانوں کہ تم سے مخاطب ہوں، خدا کرے تمہارے سر پہ تمہارے باپ کا سایہ سلامت ہو۔ یاد رکھنا ایک بات، کبھی بھی اپنے بوڑھے باپ سے یا اپنے ماں سے وہ فرمائش نہ کرنا جو پوری نہ کر سکے، کبھی بھی اپنے باپ سے وہ فرمائش نہ کرنا جو پوری نہ کر سکے، اس لیے کہ باپ ڈوب کے مر جاتا ہے تو بیٹے کی فرمائش پوری نہ کر پائے۔ میں نے کیا کہا نہیں سمجھ پایا، بتاؤں آپ کو، حسین ہمیشہ کر سکے تو اکبر تم نے کچھ مانگا نہیں، اکبر تم نے کچھ سوال نہیں کیا، اکبر تم نے بابا سے کچھ مانگا نہیں، اکبر ہمیشہ کہتے تھے بابا جب بھی کوئی خواہش کرتا ہوں تو بھی پورا کر دیتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ پھوپھی اماں نہ پورا کر پائی تو مانگوں گا ضرور، بابا مانگوں گا ضرور۔ عصر عاشور اکبر میدان نختل میں حسین کی نظر پڑی، ماں مر جائے گی، ماں کے پاس آئے لیلا، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں کارگر ہو گئی، لیلا دعا کروا، لیلا نے ہاتھ میں بلند کفار الہ اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے اکبر کو واپس کرتے کار ایک بار اور زیادہ کر لے۔ اکبر لوٹ کے آیا، بابا کی طرف میری طرف دیکھنا، اکبر کی نظر پڑی، اکبر نے بابا کی طرف دیکھا، شاید پوچھو بابا آپ کہتے تھے نا اکبر تم نے کبھی کچھ مانگا نہیں، اکبر تم نے کبھی کچھ مانگا نہیں، اکبر تم نے کبھی کچھ مانگا نہیں، بابا آج مانگتا ہوں۔ کمرلا ماں کو سوال کرا کہ بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا تو انگلیوں کو بتاتا کہ جو جنگ کہتے کسے ہیں، شجاعت کہتے کسے ہیں، جنگ لڑی کیسے جاتی ہے۔ حسین کچھ بولے نہیں، آسمان کے رخ کے بارے لاکھ گواہ رہنا، بیٹے نے پہلی بار کچھ مانگا ہے، حسین دے نہیں سکتا، بیٹے نے پہلی بار کچھ مانگا ہے، حسین دے نہیں سکتا۔ ایک قیامت آ گئی، حکمت آواز دیا میرے لال اپنی سوکھی اپنی زبان، حسین نے علی اکبر کی زبان بیٹے نے واپس کیسے بابا زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں کہ کہہ کے روتا ہوا اکبر سرکار کے خیمے میں آیا، بھائی سے رخصت کے بھائی اجڑ گئے ہم، بابا پیاسا ہے، اللہ ہو کر میدان محفل میں آیا۔ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، یہ بتائیے تابوت آنے والا ہے، اگر آپ کے سامنے بوڑھا باپ ہو کر کھا کے گر جائے تو کیا کرو گے؟ اگر تمہارے سامنے بوڑھا باپ ہو کر کھا کے گر جائے تو کیا کرو گے؟ اللہ اکبر کو رخصت کیا، جیسے جیسے اکبر کا گھوڑا تیز ہوتا تھا، حسین کبھی گرتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، کبھی گرتے تھے، کبھی اٹھتے تھے۔ اے میرے لال نمر کو دیکھتے رہنا، اے میرے لال نمر بابا جب رخصت کر دیا تو واپس پیچھے پیچھے گیا تو آواز بھی کہاں آج تو حسین ہوتا میں اکبر ہوتا تو جب پتا چلتا اکبر میرے لیے کیا ہے۔ ارے قیامت آ گئی، اکبر جیسے تیز بڑھنے لگا نا اکبر کی نظر پڑی، ایک پتا پیش بی سامنے آ گئی، اکبر آہستہ آہستہ میں نے چکیاں پیس پیس کے پانا ہے، میرا حسین مر جائے گا۔ اللہ بیٹے کے سینے پہ بچی لگی، وہاں پر اکیلے جنازہ اٹھا کے لایا، میں اسی طرح جوان کی میت کا جنازہ تابوت ہے، سرو سینہ پیٹو ماتم کرو اے اکبر۔ اللہ اکبر، شہزادہ اکبر کا تابوت آپ کی نظروں کے سامنے ہے، سرو سینہ پیٹو ماتم کرے، اکبر کا تابوت آ رہا ہے، سلام ہے ہمارا شہزادہ علی اکبر پر، حسین کی 18 سال کی لمائی پر۔ اے نوجوانوں تم اکبر کو تابوت کا کام کرو گے، مدینے والی شہرا تمہیں سلام کرے گی۔ آج میرا بھیا اکبر میں انتظار کرتی رہ گئی، بھیا مجھے نہ پتا تھا تم نے سینوں کے بل چھٹائے، بھیا مجھے نہ پتا تھا تمہاری لاش کے ٹکڑے کیے گئے، بھیا مجھے نہ پتا تھا بابا کو بلایا گیا۔ حسین کے 18 برس کے بیٹے کنجر جہان کا تابوت اپنے کاندھوں کو لیے مسلمان گزر رہے ہیں، ذرا جلدی اس لیے کہ دور دراز سے آئے ہوئے ظالموں کو اپنے اپنے گھروں کو جانا ہے، ایسا نہ ہو کہ شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، بچیاں گھبرائے، اماں اندھیرا ہو گیا، مگر ہاں بھائی ساتھ میں ہوں گے، جاؤ تمہیں جانا نصیب ہے، تمہارے باپ تمہارے ساتھ ہوں گے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے، مگر ہائے شام غریباں، ہائے 11 محرم کی بے کسی،
आले मोहम्मद की लाशें थे, सब लोग मिर्जा पे थे। आपके सामने होता है क्या 18 वर्ष के बेटे का ताबूत गुजर रहा है। मैं जल्दी से गुजारिश करता हूँ ताबूत न लाना, ताबूत न लाना। आपके सामने ताबूत नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि दुनिया की दूसरी कौम में नजर पड़ती है तो एक ही सवाल करती है, इसकी खता क्या है, इसकी खता इसकी इसकी खता क्या है। इसकी खता यही थी ये प्यासा था, इसकी खता यही थी ये प्यासा था। 6 महीने 17 दिन का था जब मदीने से चला था, करबला आया तो शर्मा का हुआ। असरत की सारी उम्र सफर में गुजर गई। ये वो अली है जिसको कभी घर नहीं मिला। बस एक बात कह दूं, आखिरी मरने तक जवानों इसका हक है से रो जाता है। इसलिए कि जब शब आशूरा सब की माँ अपने बच्चों को आमादा कर रही थी, रवाब झूले पे सब रखे रो रही होती और देती थी हजरत काश आज तू बड़ा होता, अकबर की तरह अपने पैरों पर चल के जाता था, माँ सुधरू होती, कासिम की तरह पैरों पर चल के जाता तो माँ खुश होती। बेशीर अली असगर माँ की लोरियां सुन रहा था, अजब नहीं आवाज नहीं होती, कितना सहना मसाज का इतना है। अम्मा क्या कर रहा था, बड़ा होता पैरों पर चल के जाता था, शुक्र करता। अम्मा हम दो हैं, मेरी एक बहन बहुत छोटी सकीना है 4 बरस की, अम्मा मैं 6 मारता हूँ। अम्मा हम दोनों ऐसी मिसाल पेश करेंगे कि जमाना जब भी सकीना का नाम सुनेगा तो आंसुओं को रोक पता है। अम्मा मैं ऐसी शहादत दूंगा, जमाना जब भी असगर का नाम लेगा तो बाबा की मजलूमियत पे आंसू बहाएगा। अम्मा वक्त माने तो देखना हम कैसे जामे शहादत नोश करते हैं और जमाने से कैसी करबला हम के लिए खिराज देते हैं। ठीक है पहरेदार असरे आशूरा आई, हुसैन लाशें उठा चुके तो मैदान माता पे नजर डाले और से देखा मेरे शेरों कहाँ हो तुम, हुसैन को कौन सा आपका कौन सवाल करेगा। आवाज बुलंद की हल में नाचने ने सुनना है क्यों नहीं मेरी मदद को आए, कहने से होने की आवाज है। हुसैन के घर पे आया, आवाज किया हुसैन जिंदा कितने रोते क्यों, जन्म ना के काम जाने क्या वजह है। असरत पूरे रखने को तैयार नहीं, जब आप बार झूले में रखते हो तो गिरा फेंका कि ना मेरे बेटे को मुझे दे दो, असी तो सामने वक्त गुंजाइश नहीं, इख्तियार से पता करता हूँ ना मेरे बेटे को मुझे दे दो। हुसैन ने ला के लिए तो दे दिया, जब आपने ला के दे दिया तो हुसैन को, हुसैन दे के चले तेज धूप थी, पापा के दामन में छिपाया, लड़ियों के सामने लेकर के आया, मेरा बच्चा बहुत प्यासा है इसे पानी दे दो। लड़ियों ने पानी न दिया, इतना जरूर किया कि ताना दिया। हुसैन कितना अच्छा मौका है, बेटे के बहाने पानी मांग रहे, बेटे को चलते हुए जमीन पर लिटा दिया। दुनिया की कौमें जो पूछती है कि क्या जमीन पर लिटा दिया तो फिर तो इस जमीन को छाले पड़ रहा हो। अल्लाह पर बेटे को पानी न मिला, हुसैन ने अपने आगोश में कहा क़यामत का खुदा जो करने जा रहा हूँ तो चूल्हा आ जाएगा, इजाजत कर लेना। एक मरतबा जैसे चिल्ले कमान में तीर जोड़ा गया, माँ खड़े करे खेमा पे रात में जो डोरियां सुना रही थी, असगर काश आज तू बड़ा होता। जैसे तीर चला, माँ ने आवाज दी बेटा होशियार, बेटा बाप के हाथ में तो घूमता, आने वाला तीर अपनी गर्दन पे ले लिया। लेने के बाद बाबा की तरफ देखा और दूर के मुस्कुराया। तीर खाने के बाद असगर रोया नहीं, तीर खाने के बाद मुस्कुराया है। बाबा अम्मा से जाके कह देना असगर तीर खा के रोया नहीं है, तीर खा के मुस्कुराया है। ए अम्मा क्या करूं, तीर बड़ा था, गर्दन छोटी थी, अम्मा तीर बाबा के बाजू में लग गया। मैं जाने रवान का कहवाया रहा है, एहतराम से कहवारे को सलाम करो। जब हुसैन माँ के पास लेके पहुंचे हैं, खून में नहाया हुआ बेटा देखा, रवान चौक गई, आवाज दिया मेरे नाम मुझे न पता था, तो जैसे बेटे भी महल कर दिए जाते हैं। आपके सामने जाने रहा कहवारे आ रहा है, सलाम करो हुसैन का अच्छे माँ के कोई चीज के हमारा लाखों सलाम हो। अरवा ये बार बार मुझसे कहा जा रहा मौसम खराब हो रहा है, बेरोजगारी के लिए इंतजाम है, आप जरा जल्दी जल्दी करा दे, इजाजत करते जाए, मौसम खराब हो रहा है। अपने लोगों के साथ रहना, जो बच्चों को लेके आए हैं बच्चों को साथ रखना, इन्हें सफर पे जाना है, खुदा करे तुम्हारा आसानी से सफर तय हो जाए। अजीजों के मौला में जब से आंधियां चली थी, हुसैन से जंगल जिला की वजह थे, जब खैमों को आग लगाई जा रही थी तो वारिस न था, अल्लाह अकबर सैने और घबराए हुए बच्चे थे। हाय कैसी मुसीबत है, करबला पे हमारा लाखों
मजलूमी है, ये कैसी कयामत है, ये कहवारे नजर आ रहा है। दुनिया की हर कौम इस बेशियों को, इस बेज़बान को सलाम कर रही है। एक बेशी बनी असगर, तुम पे हमारा लाखों सलाम हो। एक झूलने वाले बनी असगर, तुम पे हमारा लाखों सलाम हो। सुना है जिंदगी में बाबा ने तुरबत बनाई थी, मगर तुम्हारी लाश को दोबारा तुरबत से निकाल के सरोवर में जुदाई की गई। एक बेशी तुम पे हमारा लाखों सलाम हो। दुनिया की दूसरी कौमें तुम्हें खराब पेश कर रही है। लीजिए शहजादे अहमद के झोले की आपने हरत कर लिया, किया, आपने मातम कर लिया। खुदा आपको कोई हम न दे सिवाय गम इमाम मस्जिद में करबला के। एक आखिरी ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जाने वाला है। ये उस गरीब का ताबूत है जिसे बतूर में चक्की अपनी स्पीड से पाला है। ये उस गरीब का जनाजा है जिसमें सुबह आशूर से लेकर सुबह आशूर तक एक नूर तक जनाजे उठाए थे। सलाम उस गरीब के ऊपर जिसे रुला रुला के शहीद किया गया। सलाम उस गरीब के ऊपर जो खाने के दर पे बैठा कह रहा था अब्बास मर गए, अली अकबर जगा हुआ। मुझसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। कयामत है आखिरी तौर पर सरो सीना पीट करके इस गरीब के ताबूत की ज़ियारत करना। शायद मुझे मैं बार कहता हूँ मसाइल पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आप इस ताबूत को देखेंगे आपका कलेजा फट जाएगा। 17 जनाजे आपने देखे हैं, इस जनाजे को देखना आपको महसूस करोगे, सरो सीना पीटोगे। मैं चाहता ही हूँ इस ताबूत को पूछा किसे दिया जाए, मदीने वाले सुहरा को जो बाबा का इंतजार कर रही है, या जिंदान वाली सलीमा को, या सज्जादे गरीब को, या बहन को, या करबला के उनके गाँव को जिनको सुहाग उजड़ गया। ये गरीब हम उम्मीद से देख रहे थे, सब जाते बैठे मारे जाए मगर आप तक जाओ मगर सलाम एक बेटा 2 से 3 मिनट और उसके बाद ताबूत आ जाएगा। करो सीना पीटना। देखिए करबला इंतजार में क्या करे ताकि रवायत पढ़े, मक्तब पढ़े, शहादत पढ़े, रुखसत पढ़े तो रोए। एहसास एक चीज होती है, एहसास करे कलेजा बढ़ जाएगा। मैं एहसास पढ़ता हूँ अभी तो आजमगढ़ में एक जगह है सरामीर में वो जगह है निकामुद्दीन को, वहाँ पे बेचारे बड़े खुलूस से एहतमाम करते हैं। मैं अभी 2 साल पहले जब वहाँ पहुंचा तो उम्मा से लौट के गया था, फौरन पहुंचना था। जैसे पहुंचे वो इंतजार कर रहे थे, सारे बच्चे आए, आगे कहते हैं मौला आका हुसैन का ताबूत है, ताबूत के मसाज पढ़ देना। मैं सोचा था ताबूत के मसाज पढ़ूं तो क्या पढ़ूं। अभी सोच ही रहा था कि मैं मस्जिद में चला गया, पास में मस्जिद थी, वहाँ वजू किया। जैसे किया तो अचानक मेरे कानों में एक आवाज टकराई, किसी बच्ची को रोने की आवाज आई। अब कोई बच्ची रो रही है तो जहन को डर जाएगा। वो करबला थोड़ी है कि सकीन आवाज जो कि किसी ने रहम न किया, सकीन आवाज जो कि किसी ने रहम न किया। बच्ची की आवाज जैसे आई मैंने पलट के देखा, ये आवाज आई कहाँ से। मैंने देखा पास में सबील लगी हुई थी, सबील के पास एक बच्ची थी, चाय निकाल रही थी, हाथ पे खोलती थी, चाय गिर रही थी, बच्ची बिलक करके रो रही थी। थोड़ी देर के बाद वो बच्ची चुप हो गई। मैं सोचने लगा कि बच्ची चुप क्यों हो गई, जला वरना बहुत देर तक रोता है, जले देर को तकलीफ तो बहुत देर तक होती है, ये चुप क्यों हो गई, ये खामोश क्यों हो गई। मुझे समझने में देर नहीं लगी। मैं रोता वो ताबूत के करीब है, मैंने बोला मैं मसाइल पढ़ने जा रहा हूँ, सुनो ये क्या हुआ था। वो बच्ची चुप क्यों हुई थी, इसलिए उसके जख्मों का मरहम मौजूद था, इसलिए तो उसके जख्मों का मरहम मौजूद है। समझ में क्या हो रहा। मैंने देखा बच्ची के पास उसका बाप खड़ा हुआ था, सर पे शक्कर से हाथ फेर रहा था। उसका मतलब अगर बेटी जख्मी हो, बाप सर पे हाथ फेर दे तो जख्म दूर हो जाता है। लाओ जनाजा जो आ रहा है ताबूत, जरा देखो ताबूत को, इतना खुश हो मौला। एक बेटी बीमार मजदूर में थे, एक रफ्तार पे तमाशे कर रहे हैं, एक गरीब पे सहरा हाथ बेटी मार दे रही है। एक बाबा आएगी जब आपकी मुंह पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तब में चली आऊंगी बाबा। एक गरीब सहरा आपके बाप बेटी सीने का इंतजार करती रही,
میں ہم پیش کریں گے جناب